ہوں لیکن عمل اس کے خلاف ہوں، اس تعلیم کے خلاف ہوں، یہ بھی نفاق ہے۔ غرض جو بات بھی یہ رنگ رکھے گی وہ نفاق ہوگا، یہ معنی ہے نفاق کے۔ یہ برائیاں ایسی ہیں جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہیں، جو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کے بیان فرمائیں، اس زمانے میں بہت زیادہ ہمیں نظر آتی ہیں، اور معاشرے کے زیر اثر یقیناً ہم میں سے بھی بعض ان میں سے کسی نہ کسی کا شکار ہیں یا ہو رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ان میں سے کسی ایک کا بھی ہونا دل کے ایک حصے کو نفاق میں مبتلا کر دیتا ہے۔ انہی برائیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاید حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق تھے، اگر وہ اس زمانے میں ہوتے تو بڑے بزرگ اور مومن سمجھے جاتے، کیونکہ شر جب بہت بڑھ جاتا ہے تو اس وقت تھوڑی سی نیکی کی بھی بڑی قدر ہوتی ہے۔ وہ لوگ جن کو منافق کہا گیا ہے، اصل میں وہ بڑے بڑے صحابہ کے مقابل پر منافق تھے۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مان کر ہمارے معیار اونچے ہونے چاہیے عام مسلمان سے۔ ہمارے لیے اس زمانے کے کمزور ایمان والے یا بعض باتوں میں کمزوریاں دکھانے والے اسوہ نہیں ہیں، بلکہ وہ اسوہ ہیں جو اعلیٰ معیار پر پہنچے ہوئے ایسے صحابہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی اور اپنی رضا کی خوشخبریاں دی ہیں۔ بس ہم نے وہ اعلیٰ معیار حاصل کرنے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ ہماری ایمانت کے معیار نہایت اعلیٰ ہونے چاہیے۔ قومی مانتے ہوں، جماعتی مانتے ہوں یا ذاتی مانتے ہوں، ہم نے ہر ایک کا حق ادا کرنا ہے۔ ہم کسی سرکاری دفتر میں کام کر رہے ہیں تو قطع نظر اس کے کہ ساتھ کا عملہ کیا عمل دکھا رہا ہے، ہمارا اپنا ایمانت کا معیار وہ ہونا چاہیے جو دوسروں سے ممتاز کرنے والا ہو۔ پرائیویٹ کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں تو ایک احمدی کا نمونہ ہو، دوسروں سے ممتاز کر رہا ہو۔ آج ہم بڑے فخر سے غیروں کو بتاتے ہیں کہ احمدی کا ایمانت کا معیار دوسروں سے بہتر ہے، لیکن یہ صرف بہتر ہونا کوئی فخر کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اعلیٰ ترین یہ فخر کی بات ہے کہ اعلیٰ ترین معیار ہو۔ تیسری دنیا کے ملکوں میں جہاں ترقی کی رفتار نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ بعض جگہ تو منفی رفتار ہے، وہاں یہی وجہ ہے کہ ایمانت میں ہر شعبے میں اور ہر جگہ پر اور ہر سطح پر خیانت کی جا رہی ہے۔ پاکستان کو مثلاً یہ تو بڑا فخر ہے کہ ہم مسلمان ملک ہیں، لیکن اب جو نئے اعداد و شمار آئے ہیں کرپشن کرنے والے ممالک میں، اس کا نمبر پہلے سے بڑھ گیا۔ اسی طرح بعض اور مسلمان ممالک ہیں یا بعض ممالک کے مسلمان ہیں جن کے ہاتھ میں اختیارات ہیں، لیکن خیانت میں بڑھے ہوئے ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو کیا صرف مسلمان ہونے سے خیر امت بن جائیں گے؟ کیا صرف اسلامی قوانین نافذ کرنے کا اعلان کرنے سے خیر امت بن جائیں گے؟ ان لوگوں میں ایک دو برائیوں کا سوال نہیں ہے، بلکہ تمام برائیاں ہیں، لیکن پھر بھی مومن ہیں، اور جو حقیقی مومن ہیں وہ ان کی نظروں کافر ہیں۔
آج کل کے ایسے ہی نام نہاد مومنوں کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین ان نام نہاد مومنوں سے بہتر تھے۔ بس امانت کے معیار قائم کرنے کے لیے اور اس امانت کی حفاظت کرنے کے لیے جس کے امین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایک احمدی ہی ہے جو صحیح حق ادا کر سکتا ہے اور حق ادا کرنا چاہیے تاکہ خیر امت میں شمار ہو۔ یہ حق ادا ہوگا اس بگڑے ہوئے معاشرے میں اپنے نمونے قائم کر کے اور ماحول کو نصیحت کر کے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس امانت کو لے کر آئے تھے جو دنیا کو خدا تعالیٰ کا توحید کا پیغام پہنچانا تھا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی تھی، یہ امانت ہے جو آج ایک احمدی کے ذمہ لگائی گئی ہے۔ بس آج احمدی اس امانت کا بھی سب سے بڑھ کر امین ہونا چاہیے، اور سب سے پہلے اس مقصد کے لیے اپنے نفس کی اصلاح سے اس امانت کے حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کر کے تب اس امانت کا حق ادا ہوگا۔ اپنے بچوں کی تربیت کر کے اس امانت کا حق ادا ہوگا تاکہ ان حقوق کی ادائیگی کی روح اگلی نسلوں میں بھی منتقل ہوتی چلی جائے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی ایک یہ نشانی بتائی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا، جو بات کرے گا اس میں جھوٹ کی ملونی ہوگی۔ کتنی خطرناک تنبیہ ہے جھوٹ بولنے والے کے لیے۔ اب اگر دیکھیں تو یہ قول و فعل کا تضاد ہے، اور یہ تضاد ہی منافقت ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ ہے، دوسری طرف جھوٹ ہے۔ گویا جھوٹ کو خدا تعالیٰ کے مقابلے پر لا کھڑا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے جھوٹ اور بت پرستی کو ایک جگہ بیان فرمایا ہے، یعنی جھوٹ اور شرک کو اکٹھا فرمایا ہے۔ یہ دو باتیں جس میں جمع ہو جائیں، یا صرف جھوٹ ہی بولنے والا ہو وہ مشرک ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان کے دعوے کے ساتھ جھوٹ ہے تو بڑا واضح ہے، ہر ایک جانتا ہے کہ یہ غلط بیانی ہے اور نفاق ہے۔ یعنی ایمان کے بجائے اس طرح انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بجائے انسان شرک کے زیادہ قریب ہو رہا ہوتا ہے جھوٹ بول کر۔ منہ سے بے شک یہ دعویٰ ہے کہ میں مومن ہوں، لیکن عمل اس کی نفی کر رہا ہوتا ہے۔ اس قدر افسوس کا مقام ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت جھوٹ اور سچ کے اس فرق کو بھول بیٹھی ہے۔ بس آج اگر احمدیوں نے